بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار السنن کا آج تیسرا سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حدیث مقبول کی پہلی تقسیم پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مقبول کی دوسری تقسیم اور پھر اس کے بعد حدیث ضعیف، اس کی تعریف، حکم اور ساتھ ہی متصل اور مسند کو پڑھیں گے۔ احادیث کے مضمون میں بظاہر تعارض ہونے کے اعتبار سے حدیث مقبول کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ بظاہر تعارض کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً تو احادیث میں تعارض ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمیں چونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک حدیث دوسرے سے معارض ہے، دوسرے کے مقابلے میں ہے، حالانکہ حقیقت میں کوئی تعارض ہوتا نہیں۔ جب اس کے پس منظر کو، جب اس کے جو ہے وہ اس کے وجوہات تلاش کی جائیں، حقیقت دیکھنے کی کوشش کی جائے، ماحول دیکھنے کی کوشش کی جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بظاہر تعارض ہونے کے اعتبار سے حدیث مقبول کی 7 اقسام بنتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے محکم۔ محکم وہ حدیث ہے جس کی مخالف کوئی حدیث نہ ہو، یعنی ایسی حدیث جس کی ایک حدیث سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسری حدیث سے اس کے بالمقابل کوئی اس کی ضد ثابت ہو رہی ہے، کوئی اس کے مقابلے میں حکم ثابت ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس حدیث سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث نہیں ہے، تو وہ محکم کہلائے گی۔ نمبر 2 ہے مختلف الحدیث۔ وہ متعارض حدیثیں جو صحت میں تو برابر ہوں لیکن ان کا جمع کرنا بھی ممکن ہو۔ ایسا نہیں ہے بظاہر تعارض ہے نا، تو ایک حدیث ہے اس سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے اور دوسری حدیث سے اس سے متعارض حکم ثابت ہو رہا ہے، تو وہ مختلف الحدیث اس کو کہتے ہیں۔ تو لیکن ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہو، بلکہ ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہو موقع محل کے اعتبار سے، تو وہ مختلف الحدیث کہلائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ناسخ ہے اور چوتھے نمبر پہ منسوخ ہے۔ وہ متعارض حدیثیں جو صحت میں برابر ہوں، یعنی ان کی جو صحت ہے راویوں کے اعتبار سے، اس کے اندر ذوف اور قوت کے اعتبار سے صحت میں وہ ساری برابر ہیں اور ان میں جمع ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ تاریخ سے ایک کا مقدم ہونا ثابت ہے اور دوسری کا مؤخر ہونا ثابت ہے۔ یعنی یہ ہے کہ پہلے ایک ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، اور اس کے بعد اس سے متعارض، اس سے بالکل برعکس دوسرا حکم دیا، تو ہمیں تاریخ سے پتہ چلا کہ جو پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ ہے اور جو دوسرے بعد میں جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہ ہے، تو لہٰذا جو پہلے ہوا، جو مقدم ہوگا وہ منسوخ ہوگا۔ جو حدیث پہلے ہوگی، مقدم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پہلے ہوگا تاریخی اعتبار سے وہ منسوخ کہلائے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا مؤخر ہوگا، یا وہ حدیث جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو وہ ناسخ کہلائے گی۔ لہٰذا ایسی متعارض حدیثیں جن میں جمع ممکن نہیں ہے، یعنی ان دونوں جو ان سے حکم ثابت ہو رہا ہے یا جو کچھ فضیلت وغیرہ ثابت ہو رہی ہے، ان کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا تاریخ کو دیکھنے سے پتہ چلا کہ ایک مقدم ہے ایک مؤخر ہے، تو لہٰذا جو مقدم ہوگی وہ منسوخ ہوگی اور جو مؤخر ہوگی وہ ناسخ کہلائے گی۔ نمبر 5 پہ ہے راجح مرجوح۔ راجح نمبر 5 اور نمبر 6 پہ ہے مرجوح۔ یہ بھی وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو بظاہر آپس میں متعارض ہوتی ہیں، ان کی صحت بھی ایک جیسی ہوتی ہے، قوت اور ضعف کے اعتبار سے، راویوں کی صفات کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں، اور ان میں جمع ممکن نہیں ہے، یعنی ان دونوں احادیث سے الگ الگ حکم ثابت ہو رہا ہے۔ ایک حدیث سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ دوسری حدیث سے ثابت ہونے والے حکم سے ٹکرا رہا ہے، اور ان میں تقدم و تاخر بھی ثابت نہیں ہے۔ تاریخی لحاظ سے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا ارشاد پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کون سی حدیث جو ہے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن ترجیح دینا ممکن ہے۔ صحت میں برابر ہیں، ان کو جمع کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور ان کا تاریخی اعتبار سے تقدم و تاخر بھی ممکن نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ممکن ہے۔ ہم ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دے سکتے ہیں، تو جس حدیث کو عمل کے لیے ترجیح دیں گے تو وہ راجح کہلائے گی، اور جس کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے، جس پر ترجیح دیں گے تو وہ مرجوح ہو جائے گی۔
تو لہٰذا یہ 6 قسمیں اس طرح بن جاتی ہیں اس کی. اس کے بعد ہے حدیث ضعیف، وہ حدیث جس کے راوی میں حدیث صحیح و حسن کی شرائط نہ پائی جائے، یعنی ایسی حدیث جس میں صحیح والی شرائط بھی نہ ہو اور حسن والی شرائط بھی نہ پائی جائیں تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. صحیح کی شرائط کیا ہیں اور حسن کی کیا ہیں یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا. صحیح کی شرائط یہ ہے کہ راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو، سند متصل ہو، اس کے اندر علت بھی نہ ہو، اس کے اندر شذوذ بھی نہ ہو. تو یہ تمام شرائط جو ہے صحیح کی ہیں. اور ان میں سے حسن کی جو شرائط ہیں وہ ان میں سے ایک شرط جو ہے ضبط ناقص ہوتا ہے حسن کے اندر، تو وہ حسن درجے کی روایت ہوتی ہے. لہٰذا جس حدیث میں صحیح والی بھی شرائط نہیں پائی جاتی اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ حسن کا ہے، اس درجے کی شرائط بھی نہیں پائی جاتی تو وہ حدیث ضعیف کہلائے گی. اب حدیث ضعیف کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ حدیث ضعیف کا ضعف بیان کیے بغیر روایت کرنا تو جائز ہے، روایت کرنا تو درست ہے، لیکن اس سے کوئی عقیدہ، کوئی فرض یا واجب درجے کی چیز ثابت نہیں ہو سکتی. کوئی ایسا حکم جو فرض درجے کا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ جس سے وجوب ثابت ہو رہا ہو وہ ہم اس حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، اس کو فرض یا واجب کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا. ہاں استحباب ثابت ہو سکتا ہے، اور استحباب کے ثابت ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں. نمبر 1، وہ ضعیف حدیث جو ہے اس کے اندر ضعف شدید نہ ہو، اعلیٰ درجے کا ضعف نہ پایا جائے، کوئی ہلکا درجے کا، کم درجے کا اس کے اندر ضعف پایا جائے تو پھر ہم اس سے استحباب ثابت کر سکتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کسی شرعی قاعدے کے خلاف نہ ہو، یعنی ایسا مسلمہ قاعدہ، اصول جو عام طور پہ مشہور ہے یا ثابت ہے شریعت سے. اب کوئی ایک بندہ ایک حدیث بیان کر رہا ہے جو اس شرعی قاعدے کے خلاف ہے اور وہ ہے بھی ضعیف ہے، تو اس سے ہم استحباب بھی ثابت نہیں کر سکیں گے. تو استحباب کے ثابت ہونے کے لیے بھی اس کا شرعی قاعدے کے خلاف نہ ہونا ضروری ہے. نمبر 3، عمل کرتے وقت اس کے مکمل طور پر ثابت ہونے کا گمان نہیں رکھنا چاہیے بلکہ احتیاط سمجھ کر عمل کرنا چاہیے. استحباب کے درجے میں بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے اس پر، حدیث ضعیف پر، تو اس وقت بھی گمان یہ ہو کہ یہ مکمل طور پر ثابت نہیں ہے لیکن احتیاطاً عمل کر لیتے ہیں، تو احتیاطاً اس پر عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سقوط راوی کے اعتبار سے حدیث کی 5 اقسام ہیں. نمبر 1 معلق، نمبر 2 مرسل. معلق وہ حدیث ہے جس کی سند کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا گیا ہو، یعنی سند کے ابتدا کا جو حصہ ہے اس حصے کو حذف کر دیا گیا ہو تو وہ معلق کہلائے گی، یعنی لٹکی ہوئی ہے، معلق ہے، وہ متصل نہیں ہے اپنے ابتدائی حصے کے حذف ہونے کی وجہ سے. نمبر 2 مرسل، وہ حدیث جس کی سند کا آخری حصہ نہ بیان کیا گیا ہو. معلق تو وہ ہوگی جس کی سند کا ابتدائی حصہ وہ حذف ہو، اور مرسل وہ ہے جس کی سند کا آخری حصہ بیان نہ کیا گیا ہو بلکہ اس کو ویسے ہی جو ہے روایت کیا اور آخر کی جو راوی تھے ان کو حذف کر دیا تو وہ مرسل کہلائے گی. اب اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اگر ثقہ راوی حدیث مرسل کو نقل کرے تو جمہور کے نزدیک وہ حدیث مقبول ہے، اور اگر کوئی غیر ثقہ نقل کرتا ہے، یعنی روایت کرنے والا اگر ثقہ راوی ہے، قابل بھروسہ ہے، قابل اعتبار ہے، تو جمہور کے نزدیک وہ حدیث مقبول ہی کہلائے گی. وہ حدیث مقبول کی طرح ہے مرسل بھی، اگرچہ اس کی سند کا آخری حصہ نہیں بیان کیا گیا، لیکن چونکہ ثقہ آدمی قابل بھروسہ راوی اس کو نقل کر رہا ہے تو جمہور کے نزدیک وہ حدیث مقبول ہوگی، اور اس پر عمل کرنا اور اس سے کسی مسئلے کا استنباط کرنا جائز ہوگا. اور اگر غیر ثقہ نقل کرے، یعنی ایسا شخص نقل کرے اس کو جو قابل بھروسہ نہیں ہے، اس پر بھروسہ یا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو وہ عند الجمہور غیر مقبول ہوگی، یعنی جمہور محدثین اس کو غیر مقبول کے درجے میں رکھتے ہیں. اب اس سے استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس پر عمل کرنا بھی لازم یا واجب نہیں ہوتا. نمبر 3 پہ ہے معضل. معضل وہ حدیث ہے جس کے سند کے درمیان سے 2 یا زیادہ راوی مسلسل حذف ہوں، یعنی شروع میں سند بیان کی، بیچ میں 2 راویوں کو یا 3 راویوں کو یا 4 راویوں کو مسلسل حذف کیا، چھوڑ دیا، اس سے آگے کے راویوں کو بیان کر دیا، تو وہ معضل ہوتی ہے. نمبر 4 منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند کے درمیان سے صرف 1 راوی حذف ہو.
اب موصل اور منقطع میں تھوڑا سا فرق ہے. موصل کے وہ حدیث کہلاتی ہے جس کی سند کے درمیان سے 2 یا زیادہ راوی حذف ہوں، اور منقطع وہ ہوتی ہے جس کی سند کے درمیان سے صرف 1 راوی حذف ہو. تو لہٰذا یہ تھوڑا سا فرق ہے منقطع اور موصل کے اندر. نمبر 5 پہ ہے مدلس. مدلس وہ حدیث ہے جس کے راوی کی عادت ہو کہ وہ اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کا نام چھپا لیتا ہو، یعنی جس سے وہ روایت کرتا ہے، جو اس کا استاذ ہے. کوئی روایت اس نے اپنے استاذ سے سنی لیکن آگے نقل کرتے ہوئے اپنے استاذ کا، اپنے شیخ کا، یا پھر اپنے استاذ کے استاذ کا، یعنی اپنے شیخ کے شیخ کا نام اس نے چھپا لیا، ڈائریکٹ اس آدمی سے نقل کر لی جس سے اس کے استاد نے سنی. استاد نے جب بیان کیا کہ میں نے فلاں بندے سے یا فلاں شخص سے یہ حدیث سنی، اب اس نے شاگرد نے جب آگے نقل کیا تو اپنے استاد کا نام نہیں لیا بلکہ اس کا نام لے لیا جس کا نام شیخ نے لیا تھا اور اس کے استاد نے لیا تھا. تو اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کا نام اگر کوئی راوی چھپا لے تو وہ مدلس کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے حدیث متصل اور مسند. حدیث متصل اس کو کہتے ہیں کہ اگر حدیث کی سند میں کوئی راوی ساقط نہیں ہے تو وہ حدیث متصل ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک. جیسے میں کوئی روایت نقل کر رہا ہوں سند کے ساتھ، تو مجھ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جتنی بھی سند ہے اس سند کے اندر کوئی ایک راوی بھی ساقط نہیں ہے، حذف نہیں ہے، تو یہ حدیث متصل کہلائے گی. اور جب ایسی حدیث جس کی سند متصل ہو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کر دی جائے تو وہی حدیث مسند بھی کہلاتی ہے. یعنی ایک تو وہ حدیث ہے کہ میں نے اس کو روایت کیا پوری سند کے ساتھ، میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، اس طرح پوری جو ہے وہ سند اس کی مذکور ہے، پوری سند اس کی بیان کر دی تو وہ حدیث متصل ہے. اب اسی کو میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب کر دوں تو وہ حدیث متصل مسند بن جائے گی. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے حدیث مقبول کی دوسری تقسیم پڑھی ہے، اور اس کے بعد سقوط راوی کے اعتبار سے جو حدیث کی 5 اقسام ہیں وہ پڑھی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے حدیث متصل اور مسند کی تعریف پڑھی، اور اس سے پہلے ہم نے حدیث ضعیف کی تعریف اور اس کا حکم پڑھا ہے کہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ اعتقاد میں، عقائد میں اور فرائض و واجبات میں نہیں چلتی بلکہ فضائل میں چل جاتی ہے. استحباب اس سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ثابت ہونے کے لیے بھی 3 شرائط ہیں جو کہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہیں. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ حدیث ضعیف کی تعریف کیا ہے، یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانی ہے. نمبر 2، سقوط راوی کے اعتبار سے حدیث کی جو ہم نے 5 اقسام پڑھی ہیں ان میں سے صرف 2 اقسام کے نام آپ نے کمنٹ باکس میں بتانے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.